چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دیگر صحابہ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ کہ ہم بڑے باعزت سمجھے جاتے تھے جب ہم حالت شرک میں تھے، یعنی اسلام لانے سے پہلے ہمارا ایک وقار تھا، دبدبہ تھا، لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور جب سے ہم مسلمان ہوئے ہیں ہم بے بس ہو گئے ہیں، بے یار و مددگار ہو گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کی اجازت طلب کی کہ ہمیں دشمن کا جواب ترکی بترکی دینے کی اجازت عطا فرمائیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مجھے لڑنے کی اجازت نہیں ملی، لہٰذا صبر کا دامن ہاتھ میں تھامے رکھو، لڑائی سے گریز کرو۔ تو اس طریقے سے مکی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہاتھ روک کر رکھنے کا حکم دیا تھا۔ بعد میں جب ہجرت ہوئی، مدینہ میں مسلمان گئے اور مکی زندگی کی 13 سالہ تربیت کے مراحل سے گزر چکے تھے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت دی اور آیت نازل ہوئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جن لوگوں سے لڑا جاتا ہے، ان پہ ظلم کیا جاتا ہے، ان کو اب اجازت دی جاتی ہے، یعنی اب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دی۔ اس سے آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ جل جلالہ نے مکی زندگی میں مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت نہیں دی، اور حکم کس چیز کا دیا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ گویا مسلمان لڑنے سے پہلے تربیت کے مراحل سے گزر رہے تھے۔